واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کلام الرب تعالی یوم القیامت مع الانبیاء وغیرہم اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آپ سے پہلے یہ ذکر کر چکا ہوں کہ امام بخاری اللہ تعالیٰ کی بے تکلف گفتگو کے بارے میں جو ہے وہ مختلف عنوانات قائم کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو جو ہے وہ اللہ کی کلام جو ہے اس کا ثبوت موجود ہے انبیاء سے، انبیاء کے علاوہ دوسروں سے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو جو ہے وہ کافروں سے بھی ہے، مسلمانوں سے بھی ہے۔ یہ ساری احادیث جو ہیں یہ وہ لائیں گے۔ اسی لیے پہلے انہوں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جبرائیل سے گفتگو کرتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ منادی کرتے ہیں۔ منادی اس بات کو کرتے ہیں اونچی آواز سے جو ہے وہ جو کوئی بات کہی جائے، تو وہ سارے ابواب یہ اصل میں سارے اللہ کی کلام کی مختلف نوعیتوں کے متعلق باب جو ہے یہ مانے جا رہے ہیں۔ چلیے اب پہلے انبیاء کی گفتگو ہے اس کا ذکر آئے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی جو گفتگو ہے ان کا ذکر آئے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ذرا جلدی جلدی چلتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ رمضان سے پہلے ختم ہو جائے تو میں رمضان میں پھر آپ کو کچھ اور پڑھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ رمضان میں چھٹی کوئی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ حدثنا یوسف بن راشد حدثنا احمد بن عبداللہ حدثنا ابو بکر بن عیاش عن حمید قال سمعت انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا کان یوم القیامت شفیت فقلت یا رب ادخل الجنت من کان فی قلبہ خردلۃ فیدخلون ثم اقول ادخل الجنت من کان فی قلبہ ادنی شیء فقال انس کانی انظر الی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اگلی حدیث جو ہے ذرا لمبی ہے، میں اسی اس کا ترجمہ کر کے پھر اس حدیث کو انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یہ جو اذا کان یوم القیامہ نا، یہ اس کو کانا تامہ کہتے ہیں، اس کی خبر نہیں ہوتی، صرف اسم ہوتا ہے اس کا۔ تو شفے تو میری سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ فقول تو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ اے اللہ، اے رب، جنت میں ہر اس شخص کو داخل کر دے جس کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک رائی کے دانہ تھا، چھوٹا ہوتا ہے، اس کے برابر۔ یہاں ایمان کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن مراد دیا کہ جس کے اندر اللہ سے کوئی تعلق جو ہے وہ رائی برابر بھی ہے۔ اچھا، فیدخلون ثم اقول، پھر وہ داخل ہو جائیں گے، پھر میں دوبارہ سفارش کروں گا، پھر میں دوبارہ سفارش کروں گا اور میں کہوں گا کہ اے اللہ، اس شخص کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے جس کے اندر جو ہے وہ بہت چھوٹی سی چیز، رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اب اسے چھوٹی ذرہ ہی ہو سکتا ہے نا، بعض حدیثوں میں ذرے کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو الفاظ جو ہے وہ آگے بھی آئیں گے، بعض حدیثوں میں زور داد ادنا 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 3 دفعہ ادنا ہے، بعض حدیثوں میں ذرے کا بھی ذکر ہے۔ تو ذرہ جو کہتے ہیں وہ یہ جو ہوا میں اڑتے ہیں نا، ان کو ذرہ کہتے ہیں، رائی کے دانے سے بھی یہ چھوٹا ہوتا ہے بہت۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس کے دل میں اتنا بھی ایمان ہو اسے بھی جو ہے وہ نکال دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی دعائی کی ہے
تفسیر اس کی اگلی حدیث میں آئے گی۔ تو انس کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے یوں کرتے ہوں، دیکھو نا یہ ذرے کا اشارہ جو ہے، میری ذرا یہ ہاتھ میرا متاثر ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، یہ ایسا تھا بہت چھوٹی سی چیز اگر آپ نے اشارہ کرنا ہو تو یوں کر دیتے ہیں، مطلب یہ ذرے کی طرح کی چیز۔ تو انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت رائی کے دانے سے بھی چھوٹی جس چیز کی بات ذکر کی ہے وہ انگلیوں سے آپ نے اشارہ کیا، میں آپ کی انگلیاں دیکھ رہا ہوں گویا کہ۔ چلیے جی، حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید حدثنا محمد بن ہلال العنزی قال اجتمعنا ناس من اہل البصرة فذهبنا الى انس بن مالک وذهبنا معنا بثابت البنانی نہیں ہاں وذهبنا بثابت البنانی الیہ یسألہ لنا عن حدیث الشفاعہ فإذا هو في قصره فوافقناه جی يصلي الضحى فأذن لنا وهو قائد على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة وقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة وقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن۔ میرا خیال ہے میں یہاں سے تھوڑی سی ابتدائی ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد یہ حدیث جو ہے وہ آگے کیونکہ بار بار آ چکی ہے ترجمے کی تفصیلی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہاں صرف اتنی بات ہے کہ یہاں معبد بن ہلال عنزی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بصری لوگ جو ہیں وہ یعنی ہم جمع ہوئے، یہ بھی بصری ہے خود محمد بن، اس لیے یہاں اجتماع ناسن، حالانکہ اجتماع ناسن کافی تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بصریوں کا اور کوفیوں کا آپس میں ان چیزوں میں عربی زبان کے کئی انداز ہیں، کہیں جو ہے وہ جمع کر کے قرآن مجید میں بھی ہے ایک جگہ جہاں ہے نا وہ ذکر عذاب کا، وہاں جمع کے ساتھ جو ہے وہ فائل کا ذکر کیا ہوا ہے، یعنی ضمیر الگ ہے اور فائل الگ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم جمع ہوئے بصرے والے، پھر ہم جو ہے وہ انس بن مالک کی طرف گئے اور وذهبنا معنا بثابت البنانی، یعنی ہم اپنے ساتھ لے گئے کہتا ہے میں اسی ہے کہ آگے بے جو ہے اسے متعدی بنا رہی ہے، ہم اپنے ساتھ جو ہے ثابت بنانی کو بھی لے گئے۔ یہ ثابت بنانی جو ہے یہ بھی عالم ہیں، تو یہ اس لیے لے گئے تاکہ یہ زیادہ پوچھیں گے تو ہمیں جو ہے وہ واقفیت ہو جائے گی، تو ہم انس کی طرف ان کو بھی ساتھ لے گئے، تو وہ ان سے جو ہے وہ شفاعت والی جو حدیث ہے نا اس کا سوال کرتے تھے۔ تو ہم کیا اضافہ جائیہ کہتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انس جو ہیں وہ اپنے قصر میں محل میں تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ جتنے بھی صحابہ ہیں بڑے بڑے، یہ ان کو بعد میں پھر عمارتیں مل گئی تھیں مختلف علاقوں کی، اس اعتبار سے ان کے محلات تھے۔ تو ہم نے جب وہاں پہنچے موافقت کی کہ آپ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، تو ہم نے اجازت مانگی، تو ہمیں فأذن لنا، ہمیں اجازت دے دی گئی، انہوں نے خود دی یا کسی کو، اگر اذن نہ پڑھیں گے تو مانا کہ کسی اور کو کہا ہوگا کہ ان کو کہو آنے دیں، اور جب ہمیں اجازت ملی ہے تو وہ قائد علی فراشہ، وہ اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فقلنا لثابت، ہم نے ثابت سے کہا کہ آپ نے جو پہلی چیز پوچھنی ہے نا وہ شفاعت والی حدیث کے بارے میں بات پوچھنی ہے۔ تو اب ثابت بنانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یا ابا حمزہ، یہ حضرت انس کی کنیت ہے۔ ہاؤلا اخوانوں کا من اہل البصرہ، اخوانوں کا یہ آپ کے بھائی، اخوان جو ہیں یہ مسلمان بھائیوں سے مراد ہے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں جو بصرہ سے آئے ہیں، آپ سے وہ شفاعت والی حدیث کے بارے میں جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں۔
فقالا تو جواب کیا دیا، حدثنا محمد کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ماج الناس و بعضهم فی بعض، آپ بہت بڑی تعداد ہو نا جب، تو اگر آپ اوپر سے دیکھیں یا دور سے دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ٹھاٹھے مار رہی ہیں لہریں، تو انسان لہروں کی طرح جو ہے ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حج کے لیے لے جائے، جب حج کے لیے چلتے ہیں نا خاص طور پر جمرات کی طرف کنکر مارنے کے لیے، تو وہ اس طرح لہروں کی طرح لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہی ہوتی ہے کہ اگر وہاں سے کوئی آدمی واپس مڑنا چاہے مڑ نہیں سکتا، یعنی وہ ریلا ہوتا ہے، ایک ریلے کی طرح جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ نے تو حج کیا ہوا ہے، جی جی آپ نے بھی کیا ہوا ہے عبدالرحمٰن صاحب، حج کیا ہوا ہے نا ماشاء اللہ۔ تو اچھا وہاں سے کوئی آدمی اگر واپس ہو وہ کچلا جاتا ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ مرتے ہیں وہ اسی طرح مرتے ہیں، تو کوئی ادھر کے لوگ جو ہے وہ ادھر کے لوگ، تو اسی لیے لفظ ماج الناس بڑا مناسب ہے۔ اچھا اب اس کے بعد بات جو ہے وہ میں خیال یہ کہ میں حدیث ترجمہ کرتا جاتا ہوں تو پھر وہ سب کے سب جو ہے وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے رب سے سفارش کریں، تو وہ کہیں گے کہ لست رہا، میں تو سفارش کے قابل نہیں ہوں۔ اس کی تفصیلات آپ پہلے سن چکے ہیں۔ پھر وہ کہیں گے کہ ابراہیم کے پاس جاؤ، حالانکہ آدم بات چھوٹ گئی ہے، نوح کا بھی ذکر ہے دیگر حدیثوں میں، تو ابراہیم کے پاس علیکم بے ابراہیم، علیکم جائیے اسم فعل ہے، نہیں ابراہیم کو لازم پکڑو جو، تو وہ اللہ کے خاص دوست ہیں۔ اچھا تو اب وہ ابراہیم کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، ولیکن علیکم بے موسیٰ، تم موسیٰ کو پکڑو، فإنہ کریم اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں۔ لو یہ کریم اللہ جو ہے نا یہ محل شاہد ہے، یہ انبیاء سے گفتگو ہے نا۔ تو فیاتون موسیٰ، پھر وہ موسیٰ کے پاس آئیں گے، فیقول لست لہا، کہیں گے میں بھی اس قابل نہیں ہوں، لیکن تم عیسیٰ کو لازم پکڑو۔ ان کی تعریف کریں گے کہ وہ ان کا مقام جو ہے وہ اللہ نے شرف کے طور پر ان کو جو ہے وہ اپنی طرف نسبت کر کے کہا ہے روح اللہ۔ میں نے شرف اس لیے کہا ہے کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ غلطی کھا جاتے ہیں۔ مولانا عبدالرحمٰن کیلانی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ غریق رحمت کرے، بڑی شاندار انہوں نے تفسیر لکھی ہے، لیکن یہاں دھوکہ کھا گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو روح تھی نا یہ اللہ کی روح میں سے روح تھی۔ عیسائی بھی اسی سے جو ہے وہ گمراہ ہوئے ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں، مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب جو ہے انہوں نے بھی اس کے اندر غلطی کھائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتہ ہے نا اپنا جو فرشتہ 4 مہینے کے بعد آ کر پھونک مارتا ہے اور اس بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو روح نئی پیدا نہیں ہوتی، وہ جو روح جو ہے وہ جو آتا ہے نا کہ انسانوں کی پیدائش سے بہت عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا تھا، حالانکہ وہ روحیں اس لیے اکٹھی نہیں کی تھیں، کہتے ہیں وہ موجود تھیں۔ بھئی اگر وہ موجود تھیں تو وہ کہاں تھی؟ وہ فرشتہ ان روحوں میں سے کوئی روح ڈالتا ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے، فرشتے کی پھونک سے وہ روح پیدا ہوتی۔ بتاؤ یہ بڑے خطرناک مسائل ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں۔ اس پر جو ہے وہ ہمارے یہاں ہوتے تھے ایک بڑے مناظر، عیسائیت کے بڑے سمجھتے تھے، وہ کیا ان کا نام تھا، استاد تھے خاور رشید بٹ صاحب، انہوں نے مضمون لکھا، بالکل سارا مضمون ہی غلط روح کے بارے میں۔ پھر میں نے اس کو درست کیا، میں نے کہا یہ روح جو ہے یہ مخلوق ہے اللہ کی، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے پیدا کرے، جیسے جان بھی اللہ فرشتوں کے ذریعے سے قبض کرتے ہیں۔ تو میں نے اس مضمون کو درست کر کے پھر جو ہے وہ سارا مضمون شائع کیا، یعنی درست کر کے، کئی سال ہو گئے ہیں اس بات کو۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ تحقیقات لوگ تورات انجیل کا مطالعہ تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہے۔ چلیے جی، وہ اللہ کا کلمہ بھی ہے، اس لیے کہ جبرائیل نے کلمہ کن کہا تھا، تو اس کلمہ کن سے جو ہے وہ مریم کے اندر حمل ہو گیا تھا۔ پھر وہ عیسیٰ کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے میں بھی اس قابل نہیں ہوں،
تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑو. پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے انا لہا، لو میں یہ کام کرتا ہوں، انا لہا، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو کیونکہ آپ کو اللہ نے وعدہ دیا ہوا ہے کہ آپ کی، انہوں نے دنیا میں دعا قبول نہیں کی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ میری امت کے اندر جو ہے وہ لڑائی نہ ہو. آپ دیکھیے نا لڑائیاں کیسے ہو رہی ہیں. وہی جو دینی مدارس کے لڑکے ہیں وہ گنڈے بن کر استادوں کے گلے پڑ رہے ہیں اور اپنی طرف سے بڑے شیر بنے ہوئے ہیں. یہ جو ہے یہ اللہ کے رسول کی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن دعا قبول ہوگی. اسی لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارشیں کریں گے بخشوانے کے لیے. تو فاستاذنا علی ربی، فاستاذن علی ربی، میں اپنے رب پر جو ہے وہ اجازت طلب کروں گا. فیؤذن لی، مجھے اجازت دے دی جائے گی. اور یہ بھی بتایا کہ ویلہمنی محامدہ، مجھے اللہ القاء کریں گے ایسی تعریفیں احمدہ بہا کہ میں ان کے ساتھ تعریف کروں گا. لا تحضرنی، مجھے اب یاد نہیں ہے. اللہ اس روز جو ہے وہ تعریفیں. تو اب یہ ہے کہ پھر میں تعریفیں کروں گا، تعریفیں کرتے کرتے میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر کہا جائے گا کہ اے محمد، کافی دیر سجدے میں رہیں گے. تو وہ دیگر جس میں روایت ہے، آپ سر اٹھائیے، آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، اور آپ کی سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی. پھر اس کو اللہ کے رسول کو جب سر اٹھا کر جو ہے اجازت دی جائے گی نا، تو اللہ کے رسول کہیں گے یا اللہ میری امت، میری امت. اب دیکھیے اپنی فکر کی بجائے امت کی فکر ہے، کس طرح کر کے یہ رحمت للعالمین ہے. تو کہا جائے گا آپ چلیے. تو ان میں سے ہر وہ شخص جس کے دل کے اندر شعیرہ کہتے ہیں جو کو، جو کے برابر بھی ایمان ہے، تو اس کو نکال لے. تو میں چلوں گا اور میں یہی کام کروں گا. اللہ کی اجازت جتنی تھی وہی لوگ آئیں گے. ثم اعود، پھر میں لوٹوں گا، پھر میں جو ہے پھر وہی تعریفیں کروں گا. ثم اخر له ساجدا، پھر میں جو ہے وہ سجدے میں گر جاؤں گا. تو کہا جائے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے، تو آپ بات کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور جو آپ سوال کریں گے آپ کو دیا جائے گا، اور جو آپ سفارش کریں گے قبول کی جائے گی. تو پھر میں اپنے رب سے کہوں گا کہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، میری امت. فیقال، تو کہا جائے گا انطلق، آپ چلیے. فاخرج منہا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، تو میں اس میں سے اس شخص کو بھی نکال لوں گا جس کے ذرے کے برابر یا رائی کے برابر ایمان ہوگا. اب یہاں رائی کو اور ذرے کو، ذرہ کے معنی یہ جو ہوا میں اڑتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، ذرہ کے معنی ایک چونٹی بھی ہوتی ہے جو عام طور پر سر پر چلتی ہے تو نظر نہیں آتی، اتنی چھوٹی ہوتی ہے، تو وہ رائی کے برابر ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں چونٹی کے ذرہ سے مراد اگر آپ چونٹی دے لیں پھر مفہوم ایک ہی ہے. چلیے جی، پھر میں چلوں گا اور میں وہی کام کروں گا. پھر میں دوبارہ سے بارہ، یہ اب تیسرے بار لوٹ رہے ہیں، تو میں آپ کی تعریفیں کروں گا اللہ کی. یہ محمد جو ہے یہ مصدر میمی ہے. ثم اخر اللہ ساجدن، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا. تو کہا جائے گا محمد سر اٹھائیے، آپ جو کہیں بات سنی جائے گی، یا آپ کا سوال جو ہے وہ اس کے مطابق دیا جائے گا. آپ سفارش کریں گے، سفارش قبول کی جائے گی. آپ پھر یہی کہیں گے یا رب امی امتی امتی. میں پھر چلوں گا. تو فاخرج من کان فی قلبی ادنا ادنا مثقال حبۃ من خردل. پہلا تو صرف ادنا تھا نا، آپ زور لگا دیا کہ ادنا سے بھی ادنا. چلیے اب میں ان کو بھی نکال لوں گا آگ میں سے. اچھا، فانطلق، پھر میں چلوں گا، میں وہی کام کروں گا. جب ہم، اچھا یہ بات تو ختم ہو گئی. ہم ایک دن گئے، اگلے دن پھر گئے انس کے پاس کہ کچھ باتیں اور سنتے ہیں، لیکن کچھ ان کے پاس بیٹھے رہے، کچھ اور باتیں سنی ہوں گی،
لیکن امام بخاری اب ایک اور شخص کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں. تو کل تو لباس اصحابنا، اب یہ کل تو کا فاعل کون ہے؟ اب انس سے روایت کون کر رہا ہے یہاں؟ دیکھیں جی، انس سے کون روایت کر رہا ہے؟ جی نہیں، بات تو ویسے یہ ہے کہ ثابت بنانی بھی ہے. بات تو یہ ثابت بنانی ہے یا معبد بن ہلال جوہنی ہے. میں نے کہا اپنے بعض ساتھیوں سے، زیادہ ظاہر یہی ہے کہ وہ یہی ہے ابو بکر بن جس کو آپ کہتے ہیں معبد بن ہلال، وہ بصری ہے نا، تو اس لیے یہاں مراد ساتھی ہیں بصری لوگوں سے. لو مرنا بالحسن وہو متوارن فی منزل ابی خلیفہ تھا. ہم یعنی خواہش کی کہ کاش کہ ہم حسن بصری کے پاس سے گزرے، کیونکہ حسن بصری کا مطالعہ بہت وسیع تھا، ویسے بھی بہت بڑے تابعین میں سے ہیں. تو اچھا، لیکن آپ کو پتہ کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، وہ ہر ایسے آدمی کا دشمن تھا جس کا کوئی مقام ہو. تو اس لیے وہ ابو خلیفہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے، اپنے گھر میں نہیں ہوتے تھے کہ مجھے پکڑ کے نہ لے جائے کہیں. تو اب حسن بصری کے ساتھ ان لوگوں نے جو انس بن مالک نے حدیث سنائی تھی وہی حدیث وہاں سنا دی. تو ہم ان کے پاس جب آئے تو فسلمنا علیہ، یہ جو ہے نا لو مررنا، یہ اصل میں اس کی جزا ہے. کاش کے گزریں تو ہم اس کو وہ حدیث سنائیں جو انس بن مالک نے ہمیں سنائی ہے. تو اس لیے وہ تو فاتحہ، پھر اب وہ انس بن یعنی ان کے پاس حسن بصری کے پاس پہنچے اور ہم نے انہیں ان پر سلام کیا. پھر انہوں نے ہمیں اجازت دے دی اور ہم نے کہا کہ اے ابو سعید، یہ حسن بصری کی کنیت ہے، ہم آپ کے پاس حضرت انس بن مالک کے پاس سے آئے ہیں. تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے شفاعت کے بارے میں انس بن مالک کی حدیث جیسی حدیث بیان کی ہو. تو کہتے ہیں ہی یہ اسم فعل ہے، اس کا معنی ہے لاؤ بھائی، جو تم نے سنا ہے وہ مجھے لاؤ. تو ہم نے پھر ساری حدیث بیان کر دی جو انس بن مالک سے سنی تھی. تو جب ہم اس جگہ پر پہنچے، یہ آخری بات ہے نا، لیکن آخری بات کیا ہے کہ اس میں سے نکال لے یعنی جس کے ادنا سے بھی ادنا کا بھی ادنا ایمان جس کے دل میں ہو. یہاں بات ختم ہوئی تھی نا انس کی. تو ہم جب یہاں تک پہنچے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہی لاؤ، کہو نا. تو ہم نے کہا لم یزد علینا ھذا علی ھذا، انس نے جو حدیث سنائی اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں سنائی، بس یہی بات تھی. لیکن اب حسن بصری کہتے ہیں کہ انس نے مجھے جو حدیث سنائی ہے اس کے اندر اور چیزیں بھی ہیں. اب یہ نئی روایت آ گئی، لیکن ہے تائید بھی، لیکن اس کے ذریعے سے اضافہ ہو گیا. یہ اس کے لیے یہ قول ٹھیک ہے، زیادت الثقات مقبولۃ. کہتے ہیں کہ مجھے حدیث سنائی اور یہ بھی کہا کہ میں انس بن مالک کا ساتھی ہوں، ہم اکٹھے رہے ہیں 20 سال سے ہم ساتھی ہیں. یعنی حسن بصری جو ہے وہ انس بن مالک کے 20 سال سے ساتھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، 100 سال سے بھی زیادہ عمر پائی ہے. تو فلادری انسیام کرے ان تتکلمو، تو
تو میں نہیں جانتا کہ وہ بھول گئے ہیں یا انہوں نے وہ چیزیں آپ کو بیان کرنی پسند نہیں کی۔ ہم نے کہا کہ ابو سعید نے حسن بصری سے کہا کہ پھر آپ سنا دیں ہمیں، تو فضائح کا ہنس پڑے، کہتے ہیں خلق الانسان وجولا، مطلب یہ ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے وہ آپ جیسے نہیں ہوتے، اصل میں وہ شوق رکھتے ہیں، وہ شوق رکھتے ہیں کہ جلدی سے بتائیے جلدی سے بتائیے۔ تو حسن بصری نے ان کی جلد بازی دیکھ کر کہا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ ما ذکرتہ الا وانا اريد ان احدثکم، میں نے تمہیں یہ جو کہا ہے نا کہ اور لاؤ اور لاؤ، یہ میں نے کہا اس لیے ہے تاکہ میں تمہیں کچھ اور باتیں بھی سناؤں۔ چلیے جی، تو مجھے جو حدیث سنائی ہے وہ اسی طرح کی حدیث ہے، لیکن اب اضافہ کیا ہے کہ اس میں صرف 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے میں گرے ہیں اور آپ نے یہ سفارش کر کے لوگوں کو نکلوایا ہے۔ اب یہاں کیا ہے کہ 4تھی دفعہ بھی آپ گئے ہیں، ثم اعود الرابعہ، میں 4تھی دفعہ پھر اللہ کے پاس جاؤں گا اور پھر اسی طرح جو ہے میں اللہ کی تعریفیں کروں گا۔ پھر میں یہ ہے کہ سجدے میں گر جاؤں گا تو کہا جائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور آپ جو ہے وہ کہیے، آپ کی بات سنی بھی جائے گی، اور سوال کیجئے آپ دیے بھی جائیں گے، وشفا تو شفا، سفارش کریں سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میں کہوں گا کہ یا رب، اے رب، اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، مجھے اس کے بارے میں اجازت دیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، حالانکہ اس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان نہیں ہے، منہ سے کہا ہو۔ اب یہ جو بات ہے نا یہ بہت بڑی ہے، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ منہ سے کہہ لے، دل میں رائے برابر بھی ایمان نہ ہو، تو اللہ پھر کیا کہیں گے؟ فیقولو و عزتی و جلالی۔ اب یہ دیکھیے، یہ محل شاہد ہے، اللہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، و عزتی و جلالی، میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم اور میری بڑائی کی قسم اور میری عظمت کی قسم۔ جی، یہ عظمتی لکھا ہے نا، عظمتی ہوتا ہے جی۔ اچھا جی، لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے لا الہ الا اللہ والے بھی سارے نکال لینے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں رائے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، صرف منہ سے کلمہ پڑا ہوگا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جیسے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے بالکل لادین ذہن، جب لادین ذہنوں کے اندر تو رائے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا، لیکن میں یہ بھی بتاؤں کہ جس کے دل میں رائے برابر ایمان ہوتا ہے، دل صرف رائے کے برابر ایمان ہے، اس کے اندر بے شمار خباثتیں، شرک، یہ سارے اس میں بھرے ہوتے ہیں۔ رائے برابر صرف ایمان ہوتا ہے، باقی سب جو ہے وہ، ابن تیمیہ نے تو بلکہ یہ بات لکھی ہے کہ ہر گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شرک کی 2 قسمیں، ایک بڑا شرک ہے اور باقی چھوٹے چھوٹے شرک ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ماننا یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ ذرا زیادہ باریکی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں بھی یہ اللہ کہیں گے کہ ان کو رہنے دو، وہ جب میں نکالوں گا نا تو اس میں ان لوگوں کو بھی میں شامل کر لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ لیکن اللہ کو ہم پابند نہیں کر سکتے کہ صرف لا الہ الا اللہ والوں کو جو ہے وہ اللہ نکالیں گے، اس لیے ہمارے جن علماء نے یہ سمجھا کہ یہاں صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، بلکہ کئیوں نے تو یہ بھی حرکت کی، یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے دیکھے جائیں گے خواہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی نہ ہوں۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں جو ہیں یہ اس طرح کی اپنی طرف سے کوئی کیفیت پیش کرنا بالکل غلط ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مشرکوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیں گے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے ان کی بھی نجات ہو جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، اس لیے جو اتقاء الرحمان ہیں ان کے اندر جن کو اللہ چاہے لے لے، جیسے کہ پیچھے واقعہ گزر چکا ہے، ایک آدمی جو اللہ کی قدرت کا منکر تھا، اللہ تعالیٰ نے، قدرت کا منکر ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت اہم اوصاف میں سے قدرت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 اوصاف میں سے 4 اوصاف جو ہے یہ تو بہت زیادہ ہی اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اس میں کیا ہے
ایک تو قدرت ہے اور ایک زندگی ہے، اور زندگی اچھا جی، قدرت، زندگی، علم ہے اور ارادہ ہے. یہ چار جو ہیں یہ تو یعنی ان کو بڑے بڑے جو مرید ہیں نا وہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن مریدین کا جو اگلی 3 صفتیں ہیں نا، خاص طور پر اشاعرہ ماتریدیہ نے، انہوں نے ان کے اندر بہت تعویلیں کی ہیں. وہ 3 صفتیں ہیں: کلام، سمع، بصر. تو اس لیے 7 اوصاف جو ہے ان کی باتیں بہت ہیں. لیکن امام بخاری کے زمانہ میں چونکہ یہ اشاعرہ ماتریدیہ نہیں تھے، تو اس لیے جو بڑے بڑے مرید تھے وہ جامعہ معتزلہ امام بخاری ان کا رد کرتے ہیں. چلیے جی، لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ، آپ اللہ کہیں گے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو بھی نکال لوں گا، مطلب وہ میری مٹھی میں وہ بھی آ جائیں گے. لیکن یہ نہیں مطلب کہ وہی آئیں گے. اللہ کی مٹھی جو ہے وہ، چلیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، اس میں اور وضاحت آ جائے گی. اس میں یہ ہے کہ کوئی اشکال تو ہے نہیں سرد کا. پھر یہ ابراہیم جو ہے وہ عبیدہ سے روایت کرتے ہیں، یہ عبیدہ سلمانی ہیں، اور وہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں. میں اس لیے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل میں اس وقت جو یعنی نئی چھپ کر آنے والی بخاری کی شروع میں جو ہے وہ عبدالستار حماد صاحب کی جو شرح ہے نا، دارالسلام نے بڑے اہتمام سے چھاپی ہے، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں. یہ جو سندوں کی باتیں ہیں، تحمل و دا کی باتیں ہیں، وہ کرتے ہی نہیں. حالانکہ فن حدیث کی کتاب تو بخاری بہت اعلیٰ درجے کی فن حدیث ہی چھوڑ دی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ امام بخاری کا تو ظاہر ہے کہ بھئی یہ اہل الحدیث کے اصولوں کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ اصولی بات ہی نہیں کرتے. ہر چیز میں جو ہے وہ فقہ کے فتوے جو ہے نکال لیتے ہیں. ذہن فتوے کا ہے نا. اور یہ بڑی ہماری یار جس میں کمزوری ہے کہ اصول فقہ کے بغیر فتوے، اصول حدیث کے بغیر حدیثوں کے بارے میں دعوے. چلیے جی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں سے آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا، اور یہ وہ آخری شخص ہوگا جو جہنم سے نکلنے والے لوگوں میں سے ہوگا. آخر اہل النار خروجا من النار. اچھا، اب یہ آدمی جب نکلے گا تو حب ون، یعنی اتنا یہ جو ہے وہ مطلب کمزور اور تکلیف میں ہوگا کہ یہ چل نہیں سکے گا. حبب کہتے ہیں ان جگہوں کو، یہ گھٹنے اور یہ یعنی ان کے بل وہ گھسیٹ کر جو ہے وہ نکلے گا. تو اللہ اسے کہیں گے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا. اب وہ اللہ نے ایک جنت قریب ہی کی ہوگی، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فاصلہ جو ہے وہ اللہ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کی مخلوق ہے. تو وہ کہے گا اے اللہ، جنت کو جب دیکھے گا تو وہاں بڑی آبادی ہوگی، تو کہے گا اللہ یہ تو بھری ہوئی ہے ساری، میرے لیے تو وہاں جگہ ہی نہیں ہے. تو اللہ اسے 3 مرتبہ کہیں گے جنت میں داخل ہو جا. پتہ یہ داخل ہوگا تو جگہ ملے گی. اب جو آدمی جو ہے وہ دور سے دیکھے کہ بہت بڑی تعداد ہے، وہ کیسے، اس کو کیسے پتہ لگے گا جگہ درمیان میں موجود ہے؟ آپ دیکھیے، آپ دور سے دیکھیں حرم میں یا مسجد نبی میں معلوم نہیں ہوتا جگہ ہے، لیکن اگر آپ اندر چلے جائیں وہاں جگہ کوئی نہ کوئی مل جاتی ہے. وہاں کوئی آدمی زیادہ پھیل کے بیٹھا ہوتا ہے. بس میرے ساتھ تو ایک عرصہ تک ایسے حالات پیدا ہوتے رہے ہیں. چلیے جی، تو وہ کہے گا جنت جو ہے وہ بھری ہوئی ہے. اللہ 3 مرتبہ کہیں گے، اور تینوں دفعہ جو ہے وہ یہی کا بات ہو رہے گا جنت بھری ہوئی ہے، مطلب میرے لیے تو وہاں جگہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ فرمائیں گے ان لکا مثل الدنیا 10 مرار، تو داخل تو ہو، دنیا ساری کی ساری دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ تیرے لیے ہے. آپ پیچھے ایک حدیث گزری تھی، اس پہ یہ الجھن پڑ گئی تھی. ایک روایت میں تھا کہ جتنی اس کو جگہ ملے گی اس سے اللہ جو ہے وہ دگنی دیں گے. لیکن وہاں لفظ یہ تھا، ایک دوسری روایت تھی اس میں تھا 10 مرتبہ. اصل میں وہ 10 مرتبہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ 10 مرتبہ اصل میں دنیا کا 10 گنا ہے.
دونوں حدیثوں کو ملائیں گے تو آپ یہ تطبیق ہو جائے گی کہ وہ دنیا کا 10 گنا ہے. چلو جی، یہ آخری وہ آدمی ہے، اسی کے بارے میں بات ہے. چلیے جی، بسم اللہ. اگر یہ حدیث جو ہے وہ سند بالکل آسان ہے، اس لیے میں دہرانا نہیں چاہتا. اللہ کے رسول نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان. تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے لیکن اللہ اس سے جو ہے وہ بات چیت کرے گا. یہ اب دیکھو، یہاں تمام کفار، تمام مشرک، تمام جنات، تمام انسان، ہر ایک سے جو ہے وہ اللہ بات کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان، کوئی ترجمانی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہوگی. اللہ تمام زبانوں کو جانتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ اللہ کی گفتگو ہے نا، یعنی اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ عربی میں گفتگو کرتے ہیں. اللہ جو ہے وہ دنیا بھر کی ہزاروں زبانیں جو ہیں ان سے گفتگو کریں گے. ہر آدمی سے اس کی زبان میں گفتگو کریں گے، ترجمان بھی کوئی نہیں ہوگا. اب وہ آدمی جو ہے فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ أَمَرِهِ وَيَنْظُرُ أَشَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ. اب وہ جو ہر ایک آدمی ہے نا، جب اللہ اسے گفتگو کریں گے تو وہ اپنی دائیں جانب جو ہے وہ دیکھے گا. تو دائیں جانب بھی دیکھے گا تو اس کے اپنے اعمال ہوں گے، اچھے اعمال. وَيَنْظُرُ أَشَمَ مِنْهُ، اور اس کی بائیں جانب جب دیکھے گا تو اس کے اپنے اعمال ہوں گے. مطلب ہے کہ دائیں طرف نیک اعمال اور بائیں طرف برے اعمال. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر وہ آگے دیکھے گا اپنے سیدھا، تو فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاهَا وَجْهِهِ، اسے اپنے چہرے کے سامنے تو آگ ہی نظر آئے گی. اچھا، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت صدقہ بہت کام آئے گا. خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تم صدقہ کرو، کیونکہ یہاں تمام مشرکین، تمام بڑے بڑے کافر، تمام اللہ کے سرکش، تمام شیاطین ابلیس سمیت، اور تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ ان سے گفتگو کریں گے. اور گفتگو میں دیکھیے اللہ حساب و کتاب بھی لے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے قریش شروع کر دی وہ بچے گا نہیں. اور پھر ایک حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ یہ تمام کی تمام گفتگو تمام لوگوں سے ایک لمحے میں ہوگی. یعنی مخلوق اب ظاہر ہے کہ خربوں کی تو اربوں خربوں کی تو بات ہی نہیں ہے. آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسان جو ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ خرب سے اوپر آپ کو پتہ ہے کیا گنتی ہوتی ہے؟ میرے خیال میں آپ کو نہیں پتہ. میں چونکہ پہاڑے مجھے بڑے یاد تھے اپنے اسکول ٹائم میں، تو اس لیے خرب سے اوپر ہوتا ہے پدم، اور پدم سے اوپر ہوتا ہے سنکھ. سنکھ. تو ہمارے اس وقت یہ اشاری نظام نہیں تھا. وہ پہاڑے دو ایکم دو دونی چار، دو یا 6، اس طرح کے ہم پہاڑے. اور مجھے پہاڑے بہت یاد تھے، اس لیے میں تو اب آج کل آپ کے پاس وہ کمپیوٹر ہے نا، آپ کو اس لیے حساب نہیں آتا. اقبال صاحب کو دیکھتا ہوں یہ کوئی حساب نہیں کر سکتے، ہر وقت کمپیوٹر پکڑتے ہیں. اور میں اب بھی حساب کرتا ہوں کمپیوٹر کے بغیر، لیکن اب پہاڑے مجھے جو ہیں وہ ویسے موٹے موٹے یاد ہیں لیکن اب باریک یاد نہیں رہے. لیکن پہاڑے بہت اہم چیز ہے حساب کے لیے. چلیے جی، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو صدقہ ہے نا، یہ گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند چیز ہے. قال الامش ہو، اب آمش جو ہیں سلیمان الامش مشہور امام ہیں، کہ مجھے عمر بن مرہ نے یہ حدیث سنائی ہے اور انہوں نے یہ خیسمہ سے اسی طرح کی حدیث سنائی ہے. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ سلیمان آمش اس پچھلی سند میں نہیں ہے. یہاں اس سند میں جو ہے، ہاں اس سند میں جو ہے وہ آمش ہے. آمش بھی ہے
اور آمش جو ہیں وہ خیثمہ سے روایت کر رہے ہیں. لیکن یہ جو امام بخاری دوسری سند آیا ہے نا، یہ عمر بن مرہ کی، عمر بن مرہ جو ہے یہ اس سند میں نہیں ہے کہیں. اس کی جگہ عیسیٰ بن یونس. ہاں عیسیٰ بن یونس ہے. عمر بن مرہ کی جو روایت ہے اس کے اندر عمر بن مرہ نے جو عامر سے جو روایت کی ہے نا، اس میں خیثمہ سے، پھر خیثمہ ادبی نازل کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ کلمہ زیادہ ہے. وہ کیا ہے کہ ولاؤ بشق تمرۃ کی بجائے وہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ولاؤ بکلمۃ طیبۃ، اس کو جو ہے وہ پاکیزہ کلمہ. اصل میں وہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ پہلے تو کوشش کرنی چاہیے برائی جو ہے وہ طاقت سے ختم ہو جائے. اگر طاقت سے ختم نہ ہو تو کم از کم زبان سے جو ہے وہ اعلان کر دے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ برائی موجود ہے. اور پھر اگر طاقت سے بھی ختم نہ ہو تو پھر جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ برا جانے، نفرت کرے، تاکہ خود کم از کم موافق نہ ہو. جو موافق ہوتا ہے وہ تو اس کے ساتھ اس کا اشر ہو جاتا ہے. اور اگر کہا کہ کچھ بھی نہ ہو تو کہا کہ پھر محنت کر کے کماؤ اور اپنی کمائی میں سے صدقہ کرو. وہ کہتا ہے جی اگر کمائی کر کے بھی صدقہ نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا پھر جو ہے وہ تم یہ کام کرو کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو. تو اصل میں یہ جو ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک اچھی بات کہو، اس کے متعلق اصل میں بہت تشریحات ہیں، اور اس کے اندر اور بہت سی تشریحات ہیں، لیکن میں بہترین تشریح وہ سمجھتا ہوں کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کسی ایسی بات کی خبر نہ دوں جس کے برابر نماز نہیں ہے، جس کے برابر جو ہے وہ روزہ نہیں ہے، جس کے برابر زکوٰۃ نہیں ہے، جس کے برابر جو ہے وہ حج نہیں ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی عظیم بات ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں لڑائی ہو رہی ہو ان کی صلح کروا دیں. اب یہ بتائیے کہ سب سے بڑا شیطان جو ہے دوسری طرف وہ ہوتا ہے جو لڑائی میں دورہ کام کرتا ہے، ادھر بھی ملا ہوا ہے، ادھر بھی ملا ہوا ہے، اور کردار سے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے. کردار جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، انسان زبان سے بڑے جھوٹ بولتا ہے، لیکن کردار سے نظر آتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں. میرا خیال میں اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے جو منافق ہیں، دورہ کردار ادا کرتے ہیں. چلیے جی آگے اگلی حدیث ہے کہ اس میں بھی سند آسان ہے. تو یہاں بھی وہی عبیدہ ہیں. عبیدہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں موجود نہیں ہے تو میں اس لیے اس چیز کا بڑا دھیان رکھتا ہوں کہ راویوں کے جو تعین ہوتا جائے. تو جا حبر من الیہود، یہودیوں کا ایک عالم آیا اور اس نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے. یہ حدیث کئی دفعہ گزر چکی ہے. اور تمام زمینوں کو، اگر 7 زمینیں ہیں یا زمین کے 7 طبقات ہیں، جو بھی اس کی تشریح ہے، وہ ایک اس میں نئی، کیونکہ نکرہ کا تکرار ہو تو مراد نیا ہوتا ہے، نئی انگلی. اور اسی طرح جو پانی اور کچڑ ہے وہ ایک نئی انگلی پر، 3 انگلیاں ہو گئیں. والخلائق علی اصبعین، اور تمام مخلوق کو جو ہے وہ ایک انگلی پر. اب یہ کہنا کہ اللہ کی انگلیاں 5 ہیں یہ غلط ہے، تو اس لیے یہاں صرف 4 ہی ذکر ہے. اچھا جی، ثم یحضھن، پھر جو ہے وہ اللہ کیا کرے گا، ساری انگلیوں پر تمام مخلوق کو رکھ کے پھر ایسے سے کرے گا. یہ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ چابیاں جس کے پاس ہوں، خاص طور پر اس کو بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ چابیاں جو کہ میرے پاس ہیں، اور بڑا چابیاں اچھال کر دکھاتا ہے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اب تو ڈھیل دی ہوئی ہے نا، بڑے بڑے
اللہ کے جو دشمن ہیں وہ دنیا کے اندر عیش کر رہے ہیں، ظلم و ستم بھی کر رہے ہیں. منافقین کی تو بہت بڑی تعداد ہے. اللہ کے رسول کے زمانہ میں منافق تھے، اور آج تو منافقین کی تعداد بہت زیادہ ہے. اب تو صحیح آدمی بہت کم کوئی ہوتا ہے. وہ وفا والی حدیث جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو نا کہ سب سے پہلے وفا اٹھے گی، تو اس حدیث میں بڑا کچھ ہے، لیکن میں دہرانا نہیں چاہتا. تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ پھر یہ انگلیاں جو ہے وہ اس طرح کر کے نا، ان کو انگلیوں کو رکھ کر جب ایسے ہلائے گا تو پھر اللہ کہے گا اب یہ اللہ کی گفتگو آ گئی، ان الملک، ان الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. آپ یہ بتائیے کہ یہ میں بادشاہ ہوں یہ کون بول رہا ہے؟ اور یہ جو ملد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تو بول ہی نہیں سکتا. اللہ کس کو سنا رہا ہے؟ میں بادشاہ ہوں تمام مخلوق کو جو اللہ کی انگلیوں پر ہیں. اس لیے یہ تو نا بات، یہ انسان جب پاگل بنتا ہے تو پھر اس طرح کی اس کی حرکت ہوتی ہے. تو اب یہ اللہ بولیں گے. اب یہ دیکھیے نا، یہ محل شاہد ہے. اچھا یہ کن سے بات ہو رہی ہے جی؟ انبیاء کے علاوہ انبیاء بھی اس میں شامل ہیں، اس مخلوق میں انبیاء بھی شامل ہیں، لیکن تمام مخلوق، آسمان زمین، یہ سارے کے سارے جو ان سے بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو صرف جاندار سے نہیں، بے جان سے بھی گفتگو کرتا ہے. اسی لیے امام بخاری نے باب باندھا تھا کہ انبیاء سے اور انبیاء کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان سے بھی جو ہے وہ اللہ کی کلام ہے. وہ ثابت ہو گیا نا کہ اللہ اپنی پوری مخلوق سے گفتگو کرتا ہے. اس میں مخلوق میں آسمان زمین بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اور اس طرح بے جان چیزیں بھی ہیں، بے شمار بے جان چیزیں ہیں. ہر چیز، یعنی ہر چیز اس میں موجود ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی. اللہ کی انگلیوں پر آ جائے گی سب کچھ. اب یہ یہودی نے بات سنائی ہے، فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ. تو میں نے جو ہے وہ آپ اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ نے جب یہ بات سنی تو ہنسنے لگے، اتنا زور سے ہنسے کہ آپ کی داڑھیں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئی. جب زیادہ کھلکھلا کے ہنستے ہیں نا، آپ نے ایک تو خوش ہو کر، تعجب کے مارے خوش ہونے کے بھی ہوتے ہیں، خوش ہو کر جو ہے یہ بات کہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ تصدیق لقولہ، اور اس کی بات کی آپ نے گویا کہ تصدیق کر دی کہ جو اس کی بات ہے وہ درست ہے. کیونکہ آپ نے ایک تو خوش ہوئے اور دوسری اس کی بات کی آپ نے تصدیق کر دی. مطلب ہے کہ ہے تو یہودی کی بات. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر بات کسی شیطان کی بھی ہو نا اور صحیح ہو تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے. وہ ابو ہریرہ والا قصہ اللہ کو سکھا گیا تھا. اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی شیطان ہے. شیطان کی بات بھی بات جو ہے دوست ہوتی ہے. پھر اللہ کے رسول نے جو ہے وہ قرآن کی آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہاں تک یہ آیت پڑھی ہے. اور یہ کس سپارے کی آیت ہے؟ ماشاءاللہ آپ بھی حافظ ہیں کہ میں ذرا معلوم کروں کہ کتنے حافظ ہیں اور کتنے حافظ ہیں. ہاں بھی جس کو پتہ ہے نا ذرا انگلی ہاتھ اٹھا دے کے کس صورت کی آیت ہے یہ. ہاں جی پہلے سوئے ہوئے تھے. جی وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ یشرکون تک. بتائیے، ہاتھ کھڑا کریں جس کو پتہ ہے کہ یہ کس بارے کی آیت ہے. ہاں اونچا ہاتھ کھڑا ہو کے میں دیکھوں گا کتنے حافظ ہیں. نہیں یار ہاتھ اونچا کرنا صحیح تھا. جب کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں گنتے نہ آنا، کم از کم ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا واضح پتہ لگے. اے نام تو کھڑا ہونا ہے، کچھ زیادہ کھڑا ہونا نہیں. یہ مطلب ہے تارے جو حافظ صرف دو نے، باقی سب حافظ نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ حافظ. لو جی اے حال ہے سارے تعلیم دا، اے قرآن مجید کم کرتے ہیں سب حافظ نے. میرے پاس تو کوئی یوزر ہے گا، تارے پاس تو کوئی یوزر نہیں. اے ہاں بھائی دسو جن نے ہاتھ کھڑا کیا سی کہڑی صورت دی ہے جی؟ ہاں جی کس کا؟ نہیں وہ تو ہے سوال یہ صورت کون سی ہے. 24ویں پارے میں تو کئی صورتیں ہیں. تھی میں بول رہا ہوں ان کا جواب لین دو نا. تھی تو ہاتھ کھڑا نہیں کیا، اس وجہ سے تھی حافظ شامل ہو گئے ہو. ہاں جی کون سی؟ زمر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ اچھی بات کہی ہے. یہ زمر ہے
اور یہ جہاں زمر صورت ختم ہو رہی ہے نا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، وہ ایک رکوع ہے، اس سے پہلے والا جو رکوع ہے اس کی آیت ہے یہ، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس لیے کہ اس میں تو اختصار ہے نا، اس کے زمین جو ہے وہ اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور پورے آسمان جو ہے وہ لپیٹ دیے جائیں گے اور وہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کے، یوں سمجھ لو کہ آسمان زمین دونوں ہی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اچھا جی، چلیے اگلی حدیث بھی پڑھ لیں۔ ویسے تو میرا ذہن آج یہ تھا کہ میں اگلی حدیث بھی پڑھوں گا، لیکن چلیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے اور آپ کو جو ہے وہ نیند سے بیدار کرے۔ یہ میں ترجمہ کرتا ہوں، حالانکہ مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیے، اس لیے کہ میں تو بڑی امید رکھتا ہوں عبدالرحمٰن عزیز صاحب سے کہ کم از کم آپ نے جو ترجمہ شروع کیا ہوا ہے اس کے آپ نے اس کو دیکھتے ہیں نا، اس کو داؤد راز صاحب کو۔ داؤد راز کو دیکھ آپ پاس ہے؟ ہاں، داؤد راز صاحب کو بھی دیکھیے، لیکن ساتھ وہ جو ہے نا یہ جو ہے وحید الزماں کی، اصل میں اصل کتاب وحید الزماں کی ہے۔ وحید الزماں عالم آدمی ہے، کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہے۔ عبدالسلام احمد نے تو بڑا غلط کر دیا ہے، تقریباً غائب، فن حدیث بھی غائب اور پورے اصول بھی غائب، اپنی طرف سے بڑی باتیں کرتا ہے فتوے کے نام پر اور وہ غلط ہوتی ہیں۔ دکھ یہ ہے کہ نظر آ گیا، حالانکہ اس کے سامنے وہ غنیمان کی کتاب موجود ہوتی ہے، غنیمان کی کتاب کو بھی نہیں سمجھتا وہ جو اس کی اپنی تقریر ہوتی ہے وہ اکثر غلط ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اب مجھے ایک شخص سے امید ہے، شاید وہ عبدالسلام بھٹوی سے، مگر ایک جلد ویسے اس کی یہ پتہ لگا کہ فرمے 10 رہ گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں 42 فرمے ہیں، وہ چھپ چکے ہیں، 10 فرمے بھی چھپنے ہیں۔ لیکن بڑی ایک بات غلط یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے مجھے بھیجی تھی ساری کی ساری دیکھنے کے لیے، اور میں نے کافی غلطیاں لگائی ہوئی ہیں، تو میں نے فون کیا تھا تو جو چھاپنے والے لوگ ہیں کہ بھائی تو تم نے چھاپ دیا، غلطیاں ساری کی ساری رہ گئی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عبدالسلام بھٹوی صاحب نے پڑھایا تو بہت ہے، اور پڑھانے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کی گرامر اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ جب طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے تو ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، جس کو گرامر حسن کو گرامر نہیں آتی، ساری مصیبت یہ ہے، اسی لیے وہ نہ عبارت سے ہی پڑھ سکتا ہے نہ ترجمہ کر سکتا ہے۔ تو یہ گرامر جو ہے یہ اصل میں آتی ہے جب انسان چھوٹی عمر ہو تو محنت کرے، اور اس کے لیے جو محنت کرتے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ حسن ہو یا کوئی اور، ان لوگوں کو یہ چھوٹ تھی کہ میری اولاد ہے، اس وجہ سے یہ سبق میں آدھا سبق گزر جاتا تھا تو آتے تھے، اور بعد میں انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ مذاکرہ کیا کوئی نہیں، اس لیے علم جو ہے وہ نہیں ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بریلویوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں جمعہ پڑھایا، اور بریلویوں کی حمایت میں، کہ اللہ کے رسول کی اولاد کا مقام جو ہے یہ تمام جو ہے وہ امت سے الگ ہے۔ وہ حدیث جو ہے وہ بناوٹی حدیث ہے، کہا کہ وہ صحیح ہے، بعد میں نے پوچھا۔ اسی حدیث کا ذکر جو ہے، یہ ایک آدمی ہے جو عام طور پر بہت آتا ہے فتووں میں، وہ ایک شامی جو ہے، کیا اس کا نام ہے، صالح المنجد، اس کی بات میرے خیال میں آپ نے مجھے نکال کے شاید دی تھی، اس کی بات آپ نے نکال کے دی تو اس نے یہ لکھا ہوا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ بھئی اللہ کے رسول کی اولاد جو ہے نجات کے لیے کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ یہاں مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لے، میں وہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، ہاں نجات کے بعد جب جنت میں جائیں گے وہاں فائدہ ہوگا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ جنت میں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد اگر کم تر درجے کی بھی ہو تو باپ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اس کو جو ہے وہ درجہ دے دیں گے، تاکہ یہ اکٹھے مل جل کر رہیں۔ لیکن نجات کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب دیکھیے ابو لہب کو کیا اہمیت ہے، اللہ کے رسول کا چچا ہے، کیا اہمیت ہے ابو لہب کی؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیے جی، اب یہ حدیث ہے کہ صفوان بن محرز یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابن عمر سے سوال کیا، کیف سمعت رسول اللہ یقول فی النجوہ، تو نے اللہ کے رسول سے جو ہے وہ سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ اصل میں یہ سرگوشی جو ہے یہ خاص ایک آدمی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بہت خاص ایک مقام ملے گا، اللہ اس سے سرگوشی کریں گے. یہ مطلب ہے دوسرے نہیں سنیں گے، اسی آدمی سے. اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے. کہا یدنو احدکم من ربہ، کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے رب سے قریب ہوگا، یہاں تک کہ اتنا قریب ہوگا کہ اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا پہلو رکھ دیں گے. اصل میں لفظ جو ہے نا کنافہ، اس کے بڑے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ پہلو بھی ہے، جو ہے اس کا ترجمہ داڑھی بھی ہے، باری داڑھی بھی، اور اس کا ترجمہ جو ہے یہ جو دروازے کے اوپر چھجے لگے ہوتے ہیں نا، یہ چھجا بھی ہے. مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو انسان کو جو ہے وہ چھجا کس لیے لگاتے ہیں؟ تاکہ دروازہ جو ہے وہ بارش سے بچ جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اسے باقاعدہ اس طرح اللہ سے، تاکہ اس کی اللہ کی اور اس کے ساتھ گفتگو کوئی نہ سنے، اس لیے اس کو نجوہ کہا ہے. نجوہ سرگوشی کو بولتے ہیں جو کوئی اور نہیں سنتا. اچھا جی، ہوگا یہ گناہ گار، لیکن اللہ نے اس کے گناہ چھپا کے رکھے ہوں گے. تو اس لیے جن لوگوں کے گناہ اللہ ظاہر کر دیتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں، ورنہ اللہ اپنے بندوں کے گناہ جو ہے وہ چھپا کے رکھتے ہیں. تو وہ اپنا جو ہے وہ اللہ اس کے اوپر اپنا پہلو رکھیں گے. پہلو تو اللہ کا موجود ہے. چلیے فیقولو، کیونکہ میں اگر داڑھی کی بات کہوں یا چھجے کی بات کہوں تو پھر وہ کیفیت بیان ہو جائے گی. پہلو کے اندر بہت سی گنجائشیں ہیں. تو وہ پھر اللہ سے کہیں گے میرتا قضا و قضا، تو نے یہ برائی بھی کی تھی، تو نے یہ بھی برائی کی تھی، یہ برے کام بھی کیے تھے. فیقول نام. اب جب اللہ نے پیار سے پہلو میں بٹھا لیا تو اس وقت جو ہے وہ سرگوشی میں ہر چیز مان رہا ہے. کہتا اللہ نے یہ گناہ بھی کیے تھے، یہ گناہ بھی کیے تھے، یہ گناہ بھی کیے تھے. اب دیکھیے اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے ایک گناہ گار آدمی کے ساتھ. یہ ہے اصل میں محل شاہد. اچھا، تو وہ کہے گا ہاں ویقولو. پھر اللہ کہیں گے عملتا قضا و قضا. بار بار اللہ گفتگو کر رہے ہیں کہ تو نے، جب وہ اقرار کر دے گا نا پھر اور گنیں گے اللہ کہ یہ گندے کام بھی کیے تھے. وہ کہے گا کہ ہاں. تو فیقررہ، اللہ اس سے اقرار کروائے گا. اب یہ ترجمہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ غلط کیا ہوا ہے، دوسرا بات ہے. فیقررہ کا ترجمہ نہیں، انہوں نے کچھ اور کیا ترجمہ اس کا. اللہ اس سے اقرار کروائے گا. ثم یقولو، پھر کہے گا انی سترت علیک فی الدنیا، کہ یہ جتنے بھی تو نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں میں نے دنیا کے اندر پردہ ڈال دیا تھا. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج بھی میں ان کو ڈھانک رہا ہوں. غفر یغفر کو بولتے ہیں ڈھانکنے کے. اللہ کی بخشش یہ ہے کہ اللہ کسی کو گناہ جو ہے وہ ڈھانک دے. تو آج بھی میں یہ ڈھانک رہا ہوں. اچھا جی، اب اس حدیث کے اندر جو ہے وہ بات یہاں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو جلیل القدر تابعین ہے نا، صحابہ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن تابعین بھی یہی کام کرتے رہے صحابہ کی وجہ سے. جس سے سنتے تھے نا اس کی بجائے جو اصل اہم آدمی ہوتا تھا نام اس کا لے دیتے تھے. تو اس لیے یہ بڑے بڑے، اب یہ تابعی ہے، قتادہ بہت بڑا تابعی ہے، لیکن تو تدلیس کا خطرہ ہے. اور چونکہ یہ حدیث جو ہے اس کے اندر ان قتادہ ہے، اور اس کے بعد قتادہ جو ہے وہ صفوان سے بھی ان کے ساتھ ہے، اس کے اندر تدلیس کا احتمال ہے. تو اس لیے نئی روایت لے آئے ہیں، لیکن وہ روایت معلق ہے. آدم نے کہا کہ ہمیں شیبان نے حدیث سنائی، شیبان کہتا ہے کہ ہمیں قتادہ نے حدیث سنائی، اور قتادہ یہ کہتا ہے کہ مجھے
صفوان نے حدیث سنائی. یہ حدثنا آ گیا نا, اب جو ہے وہ تدلیس کا استعمال ختم ہو گیا, اور وہ ابن عمر سے سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سنا. اچھا میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ جاگ رہے ہیں, کہ خاص طور پر عبدالرحمن عزیز صاحب, اس روایت میں رجل کا نام نہیں ہے, ہاں جی, یہ آدمی جو ہے اس کا جب نام موجود نہیں ہے تو یہ روایت تو پھر صحیح کیسے ہوئی؟ رابی مبہم ہے. ہاں جی, جواب دیجیے. دوسری روایت نے آ کے صفوان کو ڈائریکٹ ابن عمر سے ملا دیا. ہاں وہاں تو یہ ہے ہی نہیں, وہاں تو اس کا, لیکن صفوان ڈائریکٹ ابن عمر سے مل گیا. نہیں میں یہ بات, لیکن نہیں, ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ صفوان جو ہے وہ اس آدمی سے بیان نہیں کر رہا, وہ تو صرف واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے میرے سامنے آ کے ابن عمر سے پوچھا, یہ سوال کیا. ہاں ماشاء اللہ ٹھیک بات پر پہنچ گئے. میں ذرا چاہتا ہوں کہ ہوش میں رہیں, یعنی مطلب ہے کہ وہ آدمی راوی نہیں ہے, وہ واقعہ میں ایک ایسا آدمی موجود ہے جس کا پتہ نہیں کہ اس کا نام کیا ہے, اور وہ مضر نہیں. چلیے ماشاء اللہ میں آہستہ آہستہ اعتماد کر رہا ہوں, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اچھی شرح کر دیں گے. جی دعا تو میں انشاءاللہ کرتا ہوں, دعا بھی اور دوا بھی. دوا یہ ہے کہ آپ کو یہ میں جو پڑھا رہا ہوں اسی لیے پڑھا رہا ہوں کہ کم از کم میری باتیں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس میں لے کر آئیں. اچھا میری جو باتیں ہیں نا ان میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے بات کہی مبہم کہی, اگلے دن پھر میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں, اس لیے جو میری بات ہو اس کو اگلے دن کا میرا لیکچر سن کر پھر اس کو جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں ان سے. اچھا جی, اب یہ حدیث بھی ہو گئی. اب اس کے بعد چلیے, ہاں ویسے تو میرا دل تھا, حدیث بہت لمبی ہے اس میں, اور اچھا یہ جو اگلی حدیث ہے نا, نہیں یہ تو بہت خطرناک ہے. میرا خیال نہیں, چھوٹی سی حدیث کوئی بات نہیں, کل بنائیں گے, بتائیں گے. یہ بہت خطرناک حدیث ہے جو اگلی آ رہی ہے. اس کے اندر صراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیچے اتر کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں. اور اس کو یہ حدیث مشہور ہے, شریک بن, نہیں اگلی حدیث ہے نا, یہ حدیث نہیں, اس سے اگلی جو بڑی جو حدیث ہے اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں تیسری حدیث ہے, اس میں شریک بن عبداللہ, یہ دو چھوٹی ہیں اور اس کے بعد وہ لمبی حدیث ہے. اس کے اندر بہت تفصیلات ہیں, اور اس حدیث کو ہمارے اہل حدیث علماء جو ہے نہیں مانتے, بخاری کی حدیث کو. میں آپ کو بتاؤں گا کہ غلطی ان کی اپنی ہے, اور میں انشاءاللہ توجیہ بتاؤں گا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے, لیکن بے سمجھ ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے. حدیث علماء کے اندر اللہ کی قدرت پتہ نہیں, اماموں کے گستاخ ہیں, اس وجہ سے اللہ نے سوجھ بوجھ ان سے چھین لی ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. زیادہ ظاہر اسی لیے بنے ہیں, سوجھ بوجھ ہے ہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ماشاء اللہ ضرور کہوں گا, اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ لیکن تھوڑے ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. چلیے جی, اللہ کے سپرد, اب اللہ آسانی کرے. اللہ حافظ. اقبال صاحب آئیے نیچے ذرا. یہ میری پکڑا دیں یہ اس کو اپنا باہر جو آدمی ہے نا حبیب اللہ کے ساتھ آدمی, اس کو پکڑا دیں. یا تم نے بھی جانا ہے, تم نے بھی جانا ہے وہاں جانا ہے, اس کو پکڑا دیں. یہ لیتا ہے